ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال کلاس نہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو بچوں، جیسا آپ سب جانتے ہوں گے کہ حال ہی میں میری سرجری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیکچرز میں بھی کچھ توقف آیا، اور دوسری بات کہ ابھی فی الحال اس طرح لیکچر دینے پہ مجبور ہوں۔ انشاءاللہ کل سے وائٹ بورڈ پہ لیکچر شروع ہو جائیں گے ہمارے۔ بچوں، آج ہم شروع کریں گے لیکچر۔ سبق کا عنوان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے اس کا ابتدائی حصہ کر لیا تھا۔ آج ہم نے سبق کرنا ہے یہاں سے کہ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، یہاں سے لے کر یہ اقتباس مکمل کریں گے، فرض ادا کیا جائے یہاں تک۔ تو بچوں، کسی بھی عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مصائب کے کوہ گراں ہمیشہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی بڑا مقصد منتخب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام کا کام شروع کیا تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اہل قریش عداوت پر اتر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ نبوت کا 13واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 13 سال ہوئے تھے جب یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو حکم پاتے ہی صحابہ کرام اپنا گھر بار، اہل و عیال، کاروبار، زمین، جائیداد، املاک سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کو مسلمانوں کے لیے جائے پناہ بنا دیا، اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر کے گئے انہیں ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جان لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قدم اللہ کے حکم سے اٹھتا ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ قریش نے جب دیکھا کہ جس نور ہدایت کو ختم کرنے، جس چراغ نبوت کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ پہلے سے بڑھ کر منور ہو رہا ہے، منور کر رہا ہے اس عالم کو، واشی قومیں نغمہ اسلام کی وارث بنتی چلی جا رہی ہیں، اسلام کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان اقتصادی، معاشی، معاشرتی ہر لحاظ سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اب انہیں اسلام سے خوف لاحق ہوا۔ باطل ہمیشہ حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ لیکن کافروں نے آپس میں مشورے کرنے شروع کر دیے کہ اب وہ کیا کرے۔ اسلام کو
صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے آپس میں ایک مجلس شورا بلائی اور چالیں چلنے لگے۔ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ اب ایک مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے اور ان کو قید کرنا ہی کافی ہوگا۔ لیکن دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، یعنی ان کو وطن سے نکال دیا جائے، ان کو عرب سے نکال دیا جائے۔ یہ دوسرے نے مشورہ دیا۔ ابو جہل جس کا اصل نام عمر بن حشام تھا اور وہ سردار تھا ایک قبیلے کا، اور اس کو بہت سمجھدار سمجھا جاتا تھا، اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس لیے اس کو ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ کہا گیا۔ اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ یعنی ابو جہل نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تمام قبائل مل کر قتل کر دیں، یوں ان کا خون مختلف قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور آل ہاشم، ہاشم کی اولاد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اتنے قبائل سے بدلہ نہیں لے پائے گا اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ ان کی یہ چالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں، وہ چال چل رہے تھے، ادھر اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو آخری جو رائے دی گئی اس پر سبھی نے اتفاق کیا، سبھی اس پر رضامند ہو گئے ابو جہل کی رائے پر، اور اس رائے پر عمل کرنے کے لیے جھٹ پٹا یعنی مغرب کے وقت، جھٹ پٹا کہتے ہیں بیٹا مغرب کے وقت کو، انہوں نے مغرب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کو گھیر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے نکلیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ اہل عرب کی ایک روایت تھی کہ وہ زنانہ مکان یعنی جس مکان میں عورتیں ہوتی تھیں اس مکان میں گھسنا برا سمجھتے تھے، اس لیے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ مکان کے اندر نہیں گھسے بلکہ باہر کھڑے انتظار کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب مکان سے نکلے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ان ارادوں کی پہلے خبر کر دی تھی، لیکن وہ کافر اس بات سے واقف نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ جس چراغ کو وہ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چراغ سراج منیرہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلایا ہے، اور جس چراغ کو اللہ روشن کرے اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ تو بچوں یہ اقتباس آج کے لیے تشریح کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس میں جو اہم الفاظ ہیں وہ میں بولتا ہوں، ان کے معنی بولتا ہوں۔ عزم مطلب پختہ ارادہ، جلا وطن وطن سے نکال دینا، آل ہاشم ہاشم کی اولاد، جھٹ پٹا یعنی مغرب کا وقت، آستانہ مبارک پاک گھر، مایو مطلب برا۔ تو بچوں یہ لیکچر نوٹ کر لیں، کل لیکچر انشاءاللہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ دیا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حمی ناصر، خدا حافظ۔